بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ چنگم زیادہ چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوری نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بالوں میں سے خشکی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو ڈالیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر فوری مت لیٹیں ورنہ کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ کمر درد سے چھٹکارا پانا ہے تو دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دودھ میں مکھانے ملا کر کھانے سے 70 سال تک تمہاری ہڈیوں مضبوط رہیں گی۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ گرم پانی میں کانچ کے برتن ڈبونے سے کانچ کے جڑے ہوئے برتن کھل جاتے ہیں۔ بند گوبھی موٹاپے کو ایسے دور کرتی ہے جیسے پانی سے پیاس۔ انار اور ٹماٹر کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگوں کو تیزابیت کی شکایت بہت کم ہوتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس میں کمی ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کیا کریں کیونکہ یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کیا کریں تاکہ جسم میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پہ ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 یا 3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل کچھ دیر چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت ہی کم آتے ہیں۔ پیٹ کی دائیں جانب سوجن ہونے لگے تو جان لو آپ کے مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کی گٹھلی چاٹنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے آپ کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں خوبصورتی کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے
پودے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ صبح نیم گرم پانی استعمال کرنے والے کو 70 سال تک موٹاپا نہیں گھیر سکتا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو یا گھٹنوں سے آواز آنے لگے تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں، چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ عجوبہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں، بلیوں وغیرہ کو کھانا دانا پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے خشکی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ کچنار کی کلیوں کا سالن کھانا بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ آنتوں میں زخم، خون کی تیزابیت، پیٹ کے کیڑے، خونی بواسیر، کشیدہ امراض، خواتین کی ایام کی کثرت، اندرونی زخموں کو بھرنے اور آنتوں کی طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ شلجم قبض دور کرنے میں مفید ہے، معدے سے گیس خارج کرتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کر کے خون پیدا کرتا ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو جوان اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں۔ لکوا ہو جانے کی صورت میں ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، اس سے لکوے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ کبھی خراب نہ ہو تو گندم کی روٹی کا استعمال کریں۔ جو لوگ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے مسواک استعمال کرتے ہیں ان کے دانت نہایت ہی مضبوط اور سیدھے رہتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانگی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا انسان کو گناہوں میں غرق کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے نیم کا استعمال کریں۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد ہاتھ اور پیروں کو کچھ دیر گرم پانی میں رکھیں، اس سے آپ بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ اگر زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد 2 کالی مرچ کھا لیا کرو۔ گرین ٹی کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول میں کمی لا سکتے ہیں، جس سے ذیابیطس سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ بنگلہ دیشی خواتین کے موٹے سیاہ بالوں کا راز کثرت سے مچھلی کا استعمال کرنا ہے۔ مچھلی کھانا دل کے امراض سے بچاتا ہے، جھریوں اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ درد میں جلی ہوئی ڈبل روٹی کھانے سے درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے جو کہ آپ کو کسی طرح بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بانجھ پن کا روحانی علاج: فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر شہادت کی انگلی سے پیٹ کے اوپر یا متین 21 مرتبہ لکھیں، انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا۔ لٹکے ہوئے پیٹ کا بہترین علاج: 7 سے 8 دانے آلو بخارے کی حسب ذائقہ کالا نمک چھڑکنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنے میں موٹاپا بھاگ جائے گا۔ ناظرین، جلد کی بیماریوں سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی جسم پہ بہائیں۔ روزانہ رات 10 سے صبح 4 بجے تک سونا ہمیں سنگین بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے ادویات کا استعمال ادویات کا اثر کم کر دیتا ہے۔
بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو مرگی کی بیماری ہو وہ کبھی بھول کر بھی الٹا مت سوئیں، اس سے ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کے فالتو بالوں سے پریشان ہیں تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منہ دھو لینے سے دو دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ حمل والی عورتیں اگر روزانہ صبح سویرے 40 قدم چلیں تو پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ یرکان کا بہترین ٹوٹکا: 3 چھٹانک پانی میں 2 لیموں کا عرق ملا کر سوتے وقت پی لینے سے یرکان میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ 4-5 دن میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصول: بائیں ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، منہ بھر کے مت کھائیں، اندھیرے میں بھی مت کھائیں، کھانا کھاتے وقت کھانے کو مت سونگھیں، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کریں، بیت الخلاء میں باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کریں، اقامت اور اذان کے درمیان کبھی بات نہ کریں، دوسروں میں عیب تلاش نہ کریں، کسی کے بارے میں جھوٹ مت بولیں، اچھے کاموں میں دوسروں کی ہمیشہ مدد کیا کریں، اپنی خامیوں میں غور اور توبہ کریں، برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ ناظرین، اللہ پاک نے جو عطا کیا اس پر خوش رہیں، غرور مت کریں، فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کریں، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کیا کرو، اکیلے سفر نہ کیا کریں، زیادہ سویا نہ کریں۔ ناظرین، پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کو اپنی عادت بنا لیں تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ یہ کام کرے، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتارے، تو وہ تلی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی کہ جس میں ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، روزانہ ہلدی والے چائے کی 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے۔
ناظرین، ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ چھوارے کی گٹلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگائیں۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پہ نکھار آتا ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بال کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلیچ کے بعد بال قدرتی رنگ پھر بڑی مشکل سے واپس لاتے ہیں۔ احتیاط کیا کریں، بالوں کی حفاظت کیا کریں۔